دونوں نام کہا رسول اللہ نے ایک نام لکھانے کے لیے تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا اس پر دو نام لکھ دو, اللہ کا نام, رسول اللہ کا نام. تو حضور نے پوچھا کیا حضور نے فرمایا؟ ارشاد فرمایا میں اللہ کے نام کے ساتھ سرکار کے نام کو بھی جدا دیکھنا نہیں چاہتا. جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں مصطفیٰ کا بھی نام ہوگا. یہ میری محبت ہے, دکھا دو. میں سرکار کی خدمت میں عرض کروں گا اپنی گزارش, دکھا دو ادھر اللہ کے نیچے محمد لکھا دو. انہوں نے لکھ دیا. سنان نے حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ کچھ نہیں بولا, لکھ دیا اللہ محمد. حضرت ابوبکر صدیق نے انگوٹھی لے لی, سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور حضور کی خدمت میں انگوٹھی پیش کر دی. رسول اللہ علیہ السلام نے انگوٹھی لی اور دیکھنا شروع کیا. اللہ لکھا ہے اوپر, اس کے نیچے لکھا ہے محمد, اس کے نیچے لکھا ہے صدیق. رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا ابوبکر انگوٹھی کس کی ہے؟ عرض کیا حضور آپ کی. ارشاد فرمایا جب انگوٹھی میری ہے تو تمہارا نام لکھا ہوا کیوں ہے؟ کہنے لگے حضور میرا نام کیسے لکھا ہوگا؟ ارشاد فرمایا میں نے تمہیں اللہ لکھانے کے لیے کہا تھا, ادھر تو 3 نام لکھے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ کا نام لکھنے کے لیے آپ نے کہا تھا, آپ کے نام کو جدا کرنا میرے دل نے گوارا نہیں کیا, مگر حضور یہ بے ادبی میں نہیں کر سکتا کہ آپ کی انگوٹھی پر میں اپنا نام لکھاؤں. حضور میں نے نہیں لکھایا. اتنے میں جبریل امین اتر پڑے. عرض کیا یا رسول اللہ صدیق نے آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا نہیں کرنا چاہا تو اللہ نے صدیق کے نام کو آپ کے نام کے ساتھ جدا کرنا نہیں چاہا. اللہ کا نام ابوبکر صدیق نے لکھایا اور آپ کا نام ابوبکر صدیق نے لکھایا, اور ابوبکر صدیق کا نام اللہ کے حکم سے جبریل امین کے راستے میں لکھا ہے. یا رسول اللہ صدیق کسی اور نے نہیں لکھا, اس صدیق کا لکھنے والا میں ہوں, اور اپنی مرضی سے میں نے لکھا ہے, پروردگار کی مرضی سے میں نے لکھا ہے. اسی سوچ میں یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے ایسی وفا کی کہ وہ جہاں جہاں رسول اللہ رہے وہاں وہاں ابوبکر صدیق رہے. عزیز دوستو یہاں تک کہ آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے. رسول پاک علیہ السلام نے انتہا درجے کی بات بیان فرمائی. ارشاد فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے کہ لوگوں جب میں معراج میں تشریف لے گیا, معراج میں مجھے پہنچانے کے لیے پہلی سواری براق کے طور پر آئی. براق پر میں سوار ہو گیا اور براق جہاں تک جا سکتا تھا مجھے براق لے کر چلا گیا. اس کے بعد براق کی حدیں ختم ہو گئی. براق نے کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اللہ نے ایک اور سواری میری خدمت میں پیش کی, اس سواری کا نام رف رف تھا. ارشاد فرماتے ہیں رف رف کے ذریعے میں اور بلندیوں پر پہنچا. رف رف کی بے انتہا تھی, سدرا کے نیچے براق بھی رک گیا, رف رف بھی رک گیا, جبریل بھی رک گئے. کائنات میں کوئی نہیں تھا جو اس کے آگے جا سکے. تو دوستو پوائنٹ سے ریلیٹڈ تقریب سے ریلیٹڈ نہیں ہے, مگر وہ بات میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا. آپ حضرات کی اجازت ہے نا تھوڑا سا بیٹھ رہا ہوں. عزیز دوستو حضرت آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اب نیچے براق بھی رہ گیا, رف رف بھی رہ گیا. میں آگے بڑھنا چاہتا تھا, بلندیاں بہت تھی, ارادہ میں نے فرمایا کہ کیسے آگے بڑھوں. اتنے میں ایک خوبصورت چہرے والے نوجوان میری خدمت میں حاضر ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر اپنے پیر رکھ دیں, بقیہ منزلیں میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کو اونچا کی طرف لے کر جاؤں گا. حضور مجھے خدمت کا موقع عنایت فرما دیں. میں نے کہا اتنا پاک باز نوجوان, میں نے کہا اتنا خوبصورت نوجوان, پیر میں نے رکھے, واقعی وہ عرش کی بلندیوں تک مجھے لے کر چلا گیا. میں نے اس نوجوان کی طرف پلٹ کر پوچھا اے پیاری تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے رسول اللہ میں آپ کی امت کا ولی اور آپ کا بیٹا عبد القادر جیلانی ہوں. علی رانی قدر غوث الاعظم دستگیر نے عرض کیا مجھے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا اے عبد القادر تم نے میرے قدم اپنے کاندھے پر لیے ہیں, اب کائنات کے سارے ولی تمہارے قدم اپنی گردنوں پر لے لیا کریں گے. اور عزیز دوستو حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر جب دنیا میں تشریف لائے بڑے پیر کے کاندھے پر حضرت آقا کائنات کے قدموں کے نشان پائے جاتے تھے. عزیز دوستو بہرحال یہ میرا موضوع نہیں. آخرکار حضور عرش کی بلندیوں پر پہنچے, وہاں گئے. حضور فرماتے ہیں دور دور تک کوئی ہے ہی نہیں, مقام کی سارے حدود ختم ہو گئی. آج عزیزان گرامی قدر سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا, لوح نیچے رہ گیا, قلم نیچے رہ گیا, جبرائیل نیچے رہ گئے, میکائیل نیچے رہ گئے, اسرافیل نیچے رہ گئے, اسرائیل نیچے رہ گئے, جنت نیچے رہ گئی, جہنم نیچے رہ گیا, ساتوں آسمان نیچے رہ گئے, سارے انبیاء نیچے رہ گئے, ساری کائنات نیچے رہ گئی. حضور منزلوں پر پہنچے قاب قوسین او ادنیٰ کی منزلوں میں. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے فیل ہونے لگا کہ میں تنہا ہوں, کوئی بھی تو یہاں میرے ساتھ نہیں ہے. آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت مجھ سے میرے اللہ نے جس آواز میں کلام فرمایا
ادعو منی یا حبیب اللہ، اے میرے حبیب آگے بڑھیے، اے میرے مصطفیٰ آگے بڑھیے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اللہ گواہ ہے وہ آواز کسی اور کی بھی تھی، اللہ نے مجھ سے کلام فرمایا، کسی اور کی آواز میں کلام نہیں فرمایا، ابو بکر صدیق کی آواز میں کلام فرمایا، چونکہ ابو بکر صدیق سے مجھے پیار تھا۔ عزیز دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کتنا پیار کرتا ہے، رسول اللہ کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا فیل کریں، اور قسمت کس کی ہے؟ اہل سنت و جماعت کی قسمت ہے، ہماری قسمت ہے کہ حضور کے گھرانے پر بھی قربان ہے، حضور کے یاروں پر بھی قربان ہے۔ عزیز دوستو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، کچھ اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے۔ مگر اللہ نے قسمت بنائی اس پوری کائنات میں سب سے لاجواب قسمت اگر اللہ نے کسی کی بنائی ہے تو اہل سنت و جماعت کی قسمت بنائی ہے۔ سنی مسلمانوں کا کمال کیا ہے؟ وہ حضور کے یاروں پر بھی قربان ہے، حضور کے گھرانے پر بھی قربان ہے۔ عزیزان یہ خصوصیت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ آپ جانیں آپ کو کتنی خوشی کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن رہے ہیں، ان کی شان سن کر آپ کا میرا دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو یہ اہل سنت و جماعت کی قسمت ہے کہ اللہ نے ہماری قسمت ایسی بنائی کہ حضور کے یاروں سے ہمیں بہت پیار، اور عزیزان گرامی قدر یاروں کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے گھرانے کی محبت، حضور پاک علیہ السلام کی اطرت کی محبت، حضور پاک علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت اللہ نے یہ بھی ہمیں عنایت فرمائی۔ پھر دوستو آپ لوگ میرے ساتھ رہیں، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون؟ اللہ کے بھی محبوب ہیں، رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ عزیز دوستو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں سب کو پیچھے چھوڑ سکا زندگی پر کوشش کر کے بھی میں ابو بکر صدیق کو پیچھے نہیں چھوڑ سکا۔ ابو بکر ہمیشہ اس سے آگے نکل جایا کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث مبارک ہے، ہم لوگ انجوائے تو کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو۔ دوستوں میں لمبا چوڑا نہیں پکڑتا، چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ ہستی ایسی ہے کہ گھنٹوں ان کے لیے درکار ہیں، اتنے واقعات اب میں آپ کو کیا سناؤں کیا چھوڑوں، اتنی باتیں ان کے بارے میں، جہاں جہاں حضور کا ذکر آپ کو ملے گا ساتھ میں آپ کو صدیق اکبر ضرور نظر آ جائیں گے۔ آپ پوری سیرت حضرت صدیق اکبر کے نام سے بھری ہوئی ہے، حضور کی زندگی کے ایک ایک صفحے پر آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے۔ کون سا مارے گا، کون سی جنگ، کون سا غزوہ، کون سا سفر، کون سی مجلس حضور کی ایسی ہے جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی بات ہے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نظر نہیں آتے؟ ہر جگہ صدیق اکبر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ہر جگہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے ہی نظر آئیں گے۔ میرے دوستوں دو تین جھلکیاں تیزی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مختصر سا ذکر سیدہ کائنات کا بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ چونکہ جماعت اسلامی چاند نظر آیا نہیں آیا مجھے نہیں پتا، مگر جماعت اسلامی کا خاص سا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے ابو بکر کا بھی مہینہ ہے، رسول اللہ کی فاطمہ الزہرا کا بھی مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی 20 جماعت اسلامی سیدہ کائنات کی ولادت کی تاریخ، 22 جماعت اسلامی رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی کے وصال کی تاریخ۔ تو میں بالکل مختصر سا ذکر سیدہ کائنات کا اہل بیت کا بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ دیکھیں ہستی کیسی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھی ہوں، کھلا آسمان ہے، میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں حضور کس کی ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں میری امت میں عمر بن خطاب کی ہیں۔ عزیز دوستو حضرت عائشہ صدیقہ بیٹی کس کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق تھی۔ انہوں نے سوچا میرے سرکار میرے بابا کا نام لے گئے، بیٹیوں کو اپنے بابا سے بڑا پیار ہوتا ہے، انہوں نے سوچا بیٹی ہے، اور بیٹیاں بابا سے بڑی محبت کرتی ہیں کہ علم نفسیات کے علماء اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ بیٹوں کا کنیکشن یا بیٹوں کی انڈرسٹینڈنگ ماں سے زیادہ ہوتی ہے، اور بیٹیوں کی محبت باپ سے زیادہ ہوتی ہے۔ باپ بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ نفسیات کے جو علماء ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے جس کو بیٹی نصیب ہو جائے پہلے
خوش نصیب ہے. رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بیٹیاں عنایت فرمائی پھر بیٹے عنایت فرمائے. عزیز دوستو بہرحال بیٹے بیٹیوں کے مسائل میں گئے بغیر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بی بی عائشہ صدیقہ بیٹی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی. ان کو امید تھی کہ سرکار آسمان کے تاروں کے برابر نیکیوں کی جب بات نکلے گی تو میرے بابا کا نام لیں گے. مگر حضور نے بجائے حضرت صدیق اکبر کا نام لینے کے رسول اللہ نے فرمایا آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں میری امت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ ارشاد فرمایا جو حضرت آقا کائنات علیہ السلام نے جب یہ فرمایا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی. لیکن میں نے تو سوچا کہ میرے بابا کا نام آئے گا, بجائے میرے بابا کے نام آنے کے یہاں تو نام آیا ہے تو عمر بن خطاب کا نام آ گیا. میں نے تو سوچا تھا بابا کا نام آئے گا, کہاں نہیں گیا. بیٹی تھی بے چین ہو گئی, کہنے لگی یا رسول اللہ پھر میرے بابا کا تو آپ نے نام لیا ہی نہیں. آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں اگر عمر کیا تو پھر میرے بابا کا کیا. ارشاد فرمایا عائشہ تمہارے بابا کی ایک نیکی عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں سے زیادہ شامل ہے. عزیزان گرامی قدر حضرت آقا کائنات یہ صحیح مشکات کے حدیث میں آپ کو سنا ہوں جس کے کارن نہیں یہ مشکات کے حدیث اگر آپ کو سنا ہوں. ارشاد فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں نہیں کر سکتی. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی بھر میری تمنا یہی رہی کہ کسی ایک موقع پر میں حضرت ابو بکر صدیق کو حرام کا مطلب پیسے میں نہیں, ان کا مقابلہ پیسے میں نہیں ہوتا تھا, ان کا مقابلہ نیکیوں میں ہوا کرتا تھا. کبھی ایسا ہو جائے مقام کہ میں نیکیوں میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں. ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع مجھے نظر آیا, وہ موقع تھا تبوک کا موقع. حضور پاک علیہ السلام ایک بہت بڑی فوج حملہ آور ہونے والی تھی اور مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت جہاد کے لیے نکلنے والی تھی. ایک موقع میسر آ رہا تھا. حضور کو اس وقت مال کی, حضور کو کیا مسلمان امت کو اس وقت بہت ضرورت تھی, ہتھیار خریدنے تھے, گھوڑے اور بہت سی چیزیں خریدنی تھی, پیسوں کی سخت ضرورت تھی. اسی موقع پر حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ پیش کیا. آپ لوگ جانتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی کی انٹری بعد میں ہوئی. رسول اللہ نے پوچھا کون ہے مدد کرنے والا, امت کو اس وقت بے پناہ ضرورت ہے ہتھیار کی اور پیسوں کی, کون کیا رہے گا. حضرت فاروق اعظم چونکہ کلوز فرینڈ تھے حضرت ابو بکر صدیق کے, وہ جانتے تھے کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا ہارٹ ٹائٹ چل رہا ہے. انسان میں زندگی میں کوئی پیسہ آتا ہے کبھی نہیں آتا. عزیزان گرامی یہ پوری تقسیم اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پیسوں کے معاملے میں آپ ایک بات ذہن نشین رکھ لیں, خدا مہربان تو گدا پہلوان, یہ محاورہ اردو کا. میرے دوستو یہ ایسے ہی قصہ ہے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم نے فرمایا اگر پیسہ عقل سے ملتا تو بیوقوفوں کو ایک وقت کا کھانا بھی کھانے لوگ ملتے تھے, عقل مند پوری دولت کو جمع کر لیتے. مگر پیسہ عقل مندی سے بھی ملا کرتا ہے. ہاتھ پیر تو انسان کو مارنا ہے مگر پیسہ عقل سے نہیں ملا کرتا, اللہ کے فضل سے ملا کرتا ہے. عزیز دوستو یہ اللہ کی مرضی ہے, جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے. میرے دوستو اگر عقل مندوں کو ملنا ہوتا نا تو بیوقوف کبھی کچھ کھاتے ہی نہیں. مگر عزیز دوستو اللہ نوازنے پر آ جاتا ہے تو پھر زمین سے اٹھا کر کسی کو آسمان پر پہنچا دیتا ہے. یہ اللہ کی دیتا ہے. اللہ کی لوگ کہتے ہیں علم سے پیسہ آتا ہے. عزیزان گرامی بڑے بڑے آئی ایس آفیسر آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں منشا چائے بیچنے والے کے لیے ہاتھ کے نیچے بڑے بڑے آئی ایس ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا, عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے. عزیز دوستو اس سے بڑھ کر میں کیا بولوں, ہے کہ نہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہے, انگوٹھا چاپ پوری دنیا کے دورے کرتا ہے, ایسا ہوتا ہے. عزیز دوستو پیسہ نہیں آتا, نہ عقل سے آتا ہے نہ علم سے آتا ہے, پیسہ تو اللہ کے فضل سے آتا ہے. اور عزیز دوستو آپ بولیں گے کہ اللہ نے پیسے سے محروم رکھا, وہ فضل سے محروم ہے. عزیز دوستو ایسا بھی نہیں ہے. اللہ کسی کو دے کر آتا ہے آزماتا ہے, اللہ کسی سے لے کر آزماتا ہے. عزیز دوستو دینے میں بھی حکمت, اور بہت سے پیسے والوں کو جو اللہ نے ہمیں نواز دیا بھائی گڑبڑ میں ہے, دینے کے بعد بھی دیکھتا ہے کہ پیسہ مل جانے کے بعد کہ مجھ سے یہ ڈھونڈ تو نہیں ہو رہا. عزیز دوستو حیدرآباد سنگاریڈی کے علاقے میں آپ جائیں تو وہاں پر ایک ڈھابا کرتا ہے. میں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نہیں بیٹھا, ڈھابے کا نام میں نہیں لیتا. عزیز دوستو میں جلسے کے لیے جا رہا تھا, مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا, میں پہنچا مغرب راستے میں مجھے نہیں ملی جماعت. ایک ڈھابے پر میں پہنچا, وہاں مسجد بھی بالکل ڈھابے کے سامنے مسجد بنی ہوئی ہے. میں مسجد میں انٹر ہو گیا, میرے ساتھ 2-4 نوجوان بھی ساتھ تھے. تو نوجوان وضو کرنے لگے, میں نے سوچا ہم جماعت بنا کے نماز پڑھ لیتے. میں رک گیا, وہاں ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ دل لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے بیٹھے. 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بچوں کی حالت میں انتظار کرتا رہا. 5 منٹ گزر گئے. 5 منٹ ختم ہوئے تو صاحب اٹھے, پلٹ کر انہوں نے مجھے دیکھا, پوچھا رضوان پاشا ہے. میں نے کہا بالکل. ارشاد فرمایا دھابا میرا ہے. میں نے کہا اللہ ماشاء اللہ یہ دھابا آپ کا ہے. کہنے لگے ہاں بالکل یہ دھابا میرا ہے. میں نے ان سے کہا میں آپ کو ایک بات بتلاؤں. انہوں نے کہا جی.
ارشاد فرمایا جو آپ کا دھاگا ہے اور آپ کی جو کمائی ہے روزانہ لاکھوں کی، اس سے بڑی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے، پریشان ہوئے کہ اتنا میرا بڑا دھاگا اور اتنا بڑا میرا بزنس، کیا اس سے بڑی بھی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کے پورے دھاگے اور آپ کی پوری کمائی سے بڑی دولت اللہ نے جو آپ کو دی ہے وہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی دولت ہے۔ یہ لاکھوں روپئے بھی وہ جو 5 منٹ آپ نے دعا مانگی ہے اخلاص کے ساتھ، یہ 5 منٹ کا مقابلہ دن بھر کی آپ کی کمائی نہیں کر سکتی، چونکہ کمائی کرنا الگ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دل لگا کر بیٹھ جانا الگ ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، بعض لوگ پیسہ آنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ میرے علم کی وجہ سے آیا، میرے ٹائم کی وجہ سے آیا، میرے عقل کی وجہ سے آیا۔ عزیز دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا عقل سے پیسہ نہیں آتا۔ اس کائنات کے سب سے زیادہ عقل مند ترین انسان پیغمبروں کے بعد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ کریم، حضرت علی زندگی میں کبھی پیسہ جمع نہیں فرمایا، کوئی پیسہ ہوتا نہیں تھا، ملا تو کھا لیتے، نہیں ملا تو فقر کر لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ پیسے کا تعلق نہ علم سے ہے نہ عقل سے ہے، پیسہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ٹائٹ چل رہا تھا، حضرت فاروق اعظم کے پاس ہاتھ ذرا کھلا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہو سکا کہ ابوبکر سے میں آگے نکل سکوں، آج مجھے موقع ملا ہے، ان کے پاس صحیح کچھ نہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ سیدھے کر گئے، جا کر اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ عزیز دوستو، آدھا مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت خوش، اور لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ کہنے لگے حضور آدھا مال لے کر آ گیا ہوں۔ دوستو کہنے کو آدھا مال معمولی بات ہے، آپ کے پاس 50 لاکھ ہے، 25 لاکھ دے دیجیے، دے سکیں گے آپ؟ عزیز دوستو 50 روپئے دیے تو کئی دن تک خوش ہیں، ہم نے مسجد کے ڈبے میں 50 روپئے ڈال دیے۔ عزیز دوستو انسان بڑا ناز کرتا ہے 100 200 500 دے کر، آدھا مال کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم نے آدھا کیا، آدھا نہیں، سال میں 2.5% نکالو تو اوپر نیچے بہانے بناتے لوگ زکات میں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے زکات بچانے کے کتنی پلاننگز، کتنے شوشے چھوڑے جاتے ہیں زکات بچانے کے لیے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے آدھا مال لا کر پیش کر دیا۔ حضرت آقا کائنات نے فرمایا عمر کیا ہے؟ کہنے لگے حضور آدھا لے کر آ گیا ہوں۔ کیا دل ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ اب بیٹھ گئے انتظار کرتے ہوئے، اب ابو بکر آئیں گے، آج تو ابو بکر گئے، میں آ گیا، آج تو نکل گیا، اب تو چانس نہیں، چونکہ میں بہت زیادہ لایا ہوں، ابو بکر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، لائیں گے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق دستی میں تھوڑے سے پیسے، توپیوں کی جو گنڈیاں تھی چاندی کی، وہ سارا ساز و سامان ملا کر ایک دستی کو لپیٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب حضرت عمر فاروق نے کہا میں اتنا لایا، ابو بکر اتنا تھوڑا لائے، اب تو آج ابو بکر مجھ سے ہار گیا، آج تو میں جیت گیا۔ خوش خوش دیکھنے لگے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے پھر پوچھا، حضور سب جانتے ہیں پھر بھی پوچھتے تھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے ابو بکر کی شان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ابو بکر کیا لائے؟ کہنے لگے حضور جو کچھ گھر میں تھا لے کر آ گیا۔ فرمایا پھر گھر والوں کے لیے؟ ارشاد فرمایا ابغیت لهم اللہ ورسولہ، ارشاد فرمایا اے میرے سرکار گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام مسکرا پڑے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، فاروق کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے حضور کیا بولوں، ابو بکر نے ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، یہ باتیں چل رہی ہیں، اتنے میں جبریل امین اترے رسول اللہ کی خدمت میں۔ یہ بھی حدیث مبارک مسلم ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہیں، رسول اللہ کی مجلس میں جبریل امین اترے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اے میرے سرکار حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے حاضری میں لگا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا اے جبریل یہ ببول کے کانٹے تم نے کیوں لگا رکھے ہیں توپ پر، اور یہ لباس تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ لباس تنہا میں نے نہیں پہنا، ابو بکر کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو یہی لباس پہنا دیا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے جبریل جاؤ زمین پر اور جا کر آگے سے تشریف لائیے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وزد وبارک۔ فرمایا اے جبریل جاؤ زمین پر اور جا کر میرے مصطفیٰ سے کہنا کہ اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔ عزیز دوستو اس کائنات میں 2 ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے سلام بھیجا، ایک ہستی مبارک بی بی خدیجہ الکبریٰ ہیں جن کو اللہ کی جانب سے سلام آیا، دوسری ہستی مبارک حضرت ابوبکر صدیق ہیں جن کو اللہ کی جانب سے سلام آیا۔ حضرت آقا کائنات نے فرمایا ابوبکر مبارک ہو اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، حضور کے اطراف گھومنے لگے مشق کی کیفیت میں، اور بار بار فرماتے جاتے یا رسول اللہ
یہ سلام میری وجہ سے نہیں آیا حضور آپ کی نسبتوں کی وجہ سے آیا ہے. اللہ کے رسول میں نے اس لائق کہا تھا کہ اللہ کا سلام مجھے آ جائے. ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں تھا کہ اس کو اللہ کا سلام آئے. میرے سرکار یہ سب کچھ آپ کی نسبتوں کا کمال ہے. عزیز دوستو یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کا میں نے مختصر سے ذکر کیا اور جو جن باتیں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سنیں گے نا حضرات, تکتونے کا حضرات. عزیز دوستو یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زندگی پر حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری خطبوں میں سے خطبہ دیا, اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. عزیز دوستو حجۃ الوداع ہے, ذی الحج کا مہینہ ہے, عرفے کا میدان ہے, عرفات کا میدان ہے, 9 ذی الحجہ عرفے کا دن ہے. رسول اللہ علیہ السلام اپنی ناقہ پر سوار ہیں, 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہیں. اور عزیز دوستو عجیب کیفیت, حج کی ہوئی کیفیت, مینا کی, عرفات کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے. میں نے سنا, میں نے حج نہیں کیا اب تک. عزیز دوستو جن لوگوں نے حج کیا ہے ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ حج کا جو منظر ہوتا ہے بالخصوص عرفات کے میدان کا, اس کی کیفیت دنیا کے کسی میدان میں نصیب نہیں ہو سکتی. وہاں پوری دنیا کے حجاج جمع رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے عجیب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور پتھر سے پتھر دل انسان بھی جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگ جاتی ہیں اور دل دھڑکنے لگ جاتے ہیں. دوستو جب عام حجاج جائیں تو یہ کیفیت بن جائے, جب حضور موجود ہوں تو پھر کیفیت کا عالم کیا ہوگا. عزیز دوستو عرفے کا میدان, رسول اللہ کی ناقہ پر سوار, آخری خوش نصیب انسان میدان میں جمع. حضور نے خطبہ دیتے دیتے ایک مقام پر حضور رک گئے, رک کر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو انتخاب دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے, چاہے تو اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے جائے. اس بندے نے دنیا میں رہنے کے بجائے اپنے مولا کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے. اور پھر حضور نے دین کے مکمل ہونے کی آیتیں سنائی, پورے صحابہ خوش, آج دین ہمارا مکمل ہو گیا, اسلام مکمل ہو گیا. ایک دوسرے کو صحابہ نے مبارکبادیاں دی. ایک ہستی تھی, وہ ایک کونے میں بیٹھے, ان کی آنکھوں سے آنسو ہے کہ تھمنے کا نام لے رہے تھے. وہ روتے جا رہے تھے, وہ روتے جا رہے تھے, مسلسل روتے جا رہے تھے. رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کی بات سمجھ نہیں آئی. اتنا خوشی کا موقع ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ایسا مرتبہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن عرفات کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم, اے لوگوں آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اپنی نعمت کو میں نے انتہا پر پہنچا دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, ارشاد فرمایا دین اسلام سے میں راضی ہو گیا. اب آج کے بعد پھر کسی نہ دین کی ضرورت ہے نہ کسی نئی شریعت کی ضرورت ہے. اب قیامت کے دن کمپلیٹ دین, اللہ تک پہنچنے کا کمپلیٹ راستہ اگر کوئی ہوگا تو وہ دین اسلام ہوگا. عزیز اس لیے انتہائی بڑی خوشخبری تھی. سارے صحابہ عید کا دن اس دن کو تصور کر رہے تھے. ایک ہستی تھی جو ایک کونے میں بیٹھے آنسو بہا رہی تھی. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. کچھ لوگ پہنچے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس, پوچھا یہ رونے کا دن ہے, خوش ہونے کا دن ہے, آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا لوگوں جو میں محسوس کر رہا ہوں تم محسوس نہیں کر رہے. ارشاد فرمایا کچھ تو بولو. ارشاد فرمایا ایک دن آئے گا میں تمہیں بتلاؤں گا کہ بات کیا ہے. 3 مہینے نہیں گزرے, اس ذی الحج کا مہینہ تھا, محرم, صفر, ربیع الاول میں حضور نے وصال فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے, پوچھا آپ روئے کیوں تھے؟ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اس اللہ نے ایک بندے کو اس بات کا اجازت دی, چاہے وہ تو دنیا میں رہے چاہے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے جائے. لوگوں میں اسی دن سمجھ گیا تھا یہ بندہ کوئی اور نہیں ہے, یہ بندہ ہمارے سرکار ہے. سرکار پاک علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا اور حضور نے دنیا میں رہنے کے بجائے آخرت کی طرف سفر کرنے کو پسند فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر دنیا پر ظاہر فرمایا کہ حضور کے اشاروں کو جو ہستی سمجھ لیتی ہے اس ہستی کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اور حضور کے ساتھ رہے. میرے دوستوں میں تیزی سے کچھ ذکر اہل بیت کا میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. تیزی سے انتقال کی طرف آتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا وصال ہوا. عزیز دوستوں صحابہ کا دل اس واقعے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ حضور سے جدا ہونے کے لیے ذہنی طور پر پریپیئر نہیں تھے. صحابہ کرام حضور کی کوئی طبیعت ایسی کوئی خراب نہیں تھی. بڑی مشکل سے 8 دن رسول اللہ علیہ السلام ظاہری طور پر بیمار رہے. صحابہ کا ذہن پریپیئر نہیں تھا کہ حضور سے جدا ہو جائیں گے اور ان کی زندگیاں ایسی تھی کہ حضور کو دیکھے بغیر ایک دن
گزارنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، اتنا اٹیچمنٹ تھا ان کو حضور سے. عزیز دوستو، حضور کی ہستی مبارک ان کے لیے کوئی کائنات تھی. رسول اللہ کے بغیر وہ اپنی زندگی کو تصور نہیں کر سکتے تھے. میرے دوستوں، ان کی محبتوں کو الفاظ میں نہیں سمجھا جا سکتا. عزیز دوستو، ایک صحابی رسول کے آواز میں آیا کہ ان کو اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کو اطلاع ملی کہ حضور کا وصال ہوا. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا میرے سرکار موجود نہیں ہے تو پھر میں دنیا میں کسی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. اے اللہ میری بینا ہی چھین لے، میں نے زندگی میں جتنا دیکھنا تھا اپنے سرکار کو دیکھ لیا. سرکار کے بغیر مجھے دنیا اچھی نہیں لگتی. اے اللہ میری بینا ہی چھین لے. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائے، وہ نابینا ہو گئے. میرے دوستوں، زندگی بھر کی رونقیں ہیں، مگر ان کا عالم یہ تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. عزیزان گرامی، ان کا عقیدہ ہی ایسا تھا، ان کی فکر ایسی تھی. عزیز دوستوں، صحابہ کرام میں کوہرام مچ گیا. ایک ہستی تھی جو جلال والی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے. ارشاد فرمایا، اگر کوئی بولے گا میرے حضور دنیا سے تشریف لے گئے، میں اس کی گردن مار دوں گا. حضرت فاروق اعظم مسجد پہ کھڑے ہیں، تہلکہ مچا ہوا ہے اور سناٹا ہے، بہت سے لوگوں کی کمریں بیٹھ گئی، عجیب کیفیت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر مسجد نبوی میں انٹر ہوئے. عزیز اس وقت ان کا دیکھیں، جو بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، اس کی فکر بھی بڑی ہوتی ہے. اور عزیز دوستوں، پھر وہ ہلتا نہیں ہے کسی بھی واقعے پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، ادھر صحابہ ادھر صحابہ پھیلے ہوئے ہیں. رسول پاک بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اکٹھا رکھا ہوا ہے. اس کیفیت میں حضرت ابوبکر صدیق منبر پر کھڑے ہوئے، عصا اپنے ہاتھ میں تھاما اور پھر قرآن مجید پڑھا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت نازل بہت پہلے ہو گئی تھی، مگر جب ابوبکر صدیق نے پڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آیتیں بھی نازل ہوئی. وہ آیت کون سی تھی؟ وما محمد الا رسول. ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل. ان سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. دنیا میں جو بھی آتا ہے یہ سسٹم دنیا کا بنا ہوا ہے کہ ایک دن اسے دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. ایک ہستی ہے جس کو ایک لمحے کے لیے بھی موت نہیں آ سکتی، اس ہستی کو اللہ کہتے ہیں. هو الحی الذی لا یموت. وہ ایک ایسا زندہ ہے جس پر ایک لمحے کے لیے بھی موت طاری نہیں ہو سکتی. ارشاد فرمایا افإن مات او قتل انقلبتم. اگر میرے مصطفیٰ انتقال فرما جائیں تو اے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو او قتل یا قتل کر دیے جائیں انقلبتم علی اعقابکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیر پلٹ کر پیر اور پین پلٹا کر دین چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ. ومن ينقلب على عقبیہ، جو پیچھے کی طرف جائے گا فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ شکر ادا کرنے والے بندوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے آیت پڑھی، ارشاد فرمایا جو رسول اللہ کی عبادت کر رہے تھے سن لو کہ حضور کے ساتھ فرما گئے، اور جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے وہ بھی سن لیں، اللہ حی ہے، زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی. عزیزان گرامی قدر، یہ آیتیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنائی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ پڑھنے کا ان کا انداز ایسا تھا کہ میرے ہاتھ سے خود بخود تلوار چھوٹ گئی اور میں یہ جان گیا کہ حضور پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. عزیز دوستو، اس موقع پر صحابہ کو جس ہستی نے سنبھالا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی. عزیز دوستو، یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق. اس کے بعد پورے صحابہ کا اجماع ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر خلیفہ اول بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستو، ان کی زندگی بڑی طویل اور ان کے واقعات ایسے ایک واقعہ پڑھنے کے لائق. میرے دوستو، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خلیفہ ہوئے تو کیسے ہوئے؟ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، خلیفہ ادھر ہوئے، دوسرے دن کپڑے کی فوٹ فیس سر پر اٹھا کر بازار میں چل پڑے. تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ بازار کی طرف ارشاد فرمایا ابوبکر کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کپڑے بیچنے کے لیے. فرمایا آپ کپڑے بیچیں گے تو پھر معاملہ کون سنبھالے گا؟ اتنی بڑی خلافت آپ چھوٹی موٹی خلافت نہ سمجھیے گا. رسول اللہ نے بازار تک اسٹیٹ قائم کر دیا تھا اور اسلامی سلطنت بہت پھیل رہی تھی. ارشاد فرمایا اتنے کام. عزیز دوستو، ایک شہر سنبھالنے کے لیے بھی بندے کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اگر وہ کاروبار کرتا رہے تو شہر نہیں سمجھ سکتا. وہ تو ایک بہت بڑا اسٹیٹ تھا اور ایک بہت بڑی طاقت تھی. اگر آپ کپڑے بیچنے بیٹھ جائیں گے تو پھر سنبھالیں گے کون معاملہ کو؟ کہنے لگے اگر میں صرف معاملہ سنبھالتا رہوں تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ گھر بھی تو مجھے چلانا ہے.
تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس حوالے سے میں میٹنگ کال کرتا ہوں. حضرت علی شیر خدا کو بلایا, حضرت عثمان نبی کو بلایا, میٹنگ کال کی, سب نے سب بیٹھ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی آپ تشریف آئے. حضرت ابوبکر صدیق آئے اور سارے صحابہ نے کہا ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم آپ کو بیت المال سے تنخواہ دیں گے, تنخواہ آپ کی مقرر کرتے ہیں, آپ کپڑے نہیں بیچیے گا, مسلمانوں کے پیسوں میں سے آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں. اس موقع پر جو حضرت صدیق اکبر نے بات کی وہ سونے کے قلم سے لکھنے لائے. ارشاد فرمایا میری تنخواہ اتنی ہی مقرر کرو جتنی تنخواہ ایک مزدور کی ہوتی ہے. لوگوں نے کہا آپ خلیفہ رسول, کہنے لگے ہاں. اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر اس میں میرا گزر پسند نہ ہو تو میری تنخواہ میں بعد میں بڑھاؤں گا, مزدوروں کی تنخواہ میں پہلے بڑھاؤں گا. عزیزان میرا قدر یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا میرا میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے, میں میٹھے کا انتظام کرنا چاہتی ہوں. کہنے لگے میٹھا تو ہمارے پیسوں میں بننا مشکل ہے, گھر چلتا ہے, میٹھا تو نہیں بن سکتا. ان کی بیوی نے 2-4 مرتبہ گزارش کی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, پیسے بچائے. 1 مہینے کی پلاننگ کے بعد پیسے بچائے, اس نے میٹھا بنایا, دسترخوان پر میٹھا پیش کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میٹھا آیا ہے گھر میں بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا تحفہ نہیں آیا, میں نے بنایا ہے. بنایا تو پیسے کہاں سے بچے؟ کہنے لگے پیسے میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے اپنی آپ کی تنخواہ میں سے پیسے بچائے. ارشاد فرمائے میٹھے کا حقدار میں نہیں ہوں, یہ حضور کی امت کے پیسوں کا میٹھا ہے. یہ میں جو روزی کا پیسہ, میں جو تنخواہ دیتا ہوں وہ تنخواہ اتنی ہے کہ جس سے میرا گھر چل جائے. خواہشات پوری کرنے کے لیے میں تنخواہ نہیں دیتا. میٹھا بنا دیا ہے, آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے اور یہ میٹھا بھی مسلمانوں کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. اسی دوستوں آخری سمپل لائف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لیکچری کی طرف نہیں گئے. میرے دوستوں جیسے جیسے انسان گرو ہونے لگتا ہے, جیسے جیسے انسان بڑا ہونے لگتا ہے, عزیز دوستوں صرف انسان بڑا نہیں ہوتا, اس کی خواہشات بھی بڑی ہوتی ہیں, اس کی ڈیزائرز بھی بڑی ہوتی ہیں, اس کی زندگی کا وہ جب جیسے جیسے بڑی بڑی پوزیشن پر جانے لگتا ہے میرے دوستوں ہوتا یہ ہے کہ اس کا اسٹیٹس بھی بڑا ہونے لگتا ہے اور اس کا جو پروفائل ہے اور اس کی زندگی گزارنے کا جو انداز ہے وہ بھی انسان کا بدلنے لگتا ہے. مگر قربان ہو جائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو اور سادہ بنایا. عزیز دوستوں کپڑے بہت پرانے, وہ بڑے سمپل. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو کیا کیا سناؤں. عزیز دوستوں ایسی ایسی کہاں ہے, کیا کیا سنایا جائے, کیا کیا چھوڑا جائے. بہرحال صدیق اکبر بے مثال. میرے دوستوں انتخاب کی گھڑیاں بھی آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. انتخاب کی گھڑیاں قریب آئی, اپنی بیٹی بی عائشہ صدیقہ کو بلایا. ارشاد فرمایا عائشہ, عرض کیا تھی بابا جان, ارشاد فرمایا عائشہ میری تمنا ہے کہ میں حضور کے پہلو میں دفنایا جاؤں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا پھر رکاوٹ کس بات کی؟ کہنے لگے کہ حجرہ تمہارا ہے میرا نہیں, جہاں حضور آرام فرما ہے, اسی لیے میں نے تمہیں بلایا کہ تم سے اجازت لے لو. بی عائشہ صدیقہ نے کہا آپ میرے بابا ہیں, یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ آپ میرے سرکار کے پہلو دفنائے جائیں. میرے بابا میرے سرکار کے ساتھ اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کیا ہو سکتا ہے. آپ بالکل. ارشاد فرمایا عائشہ دوسری بات, دوسری تمنا. ارشاد فرمایا وہ کیا؟ ارشاد فرمایا عائشہ میری تمنا یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے علی نے میرے مصطفیٰ کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دیا جائے, اور جن ہاتھوں سے علی نے میرے آقا کو قبر مبارک میں اتارا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے بھی قبر مبارک میں اتارا جائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میں مولا کی شیر خدا سب کو بلاتی ہوں, گزارش کرتی ہوں, پہلے بھی بلاتا ہوں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو دعوت دی گئی. حضرت ابوبکر صدیق یاد کر رہے ہیں, حضرت امیر المؤمنین مولا علی شیر خدا آئے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں, بلایا اپنے پاس, بٹھا کے مولا علی کو اپنے پاس, ہاتھ تھام لیے. ارشاد فرمایا انہی ہاتھوں سے تم نے میرے سرکار کو غسل دیا تھا؟ کہنے لگے ہاں. ارشاد فرمایا جن ہاتھوں سے میرے سرکار کو غسل دیا گیا تھا اے امیر مرتضیٰ میری تمنا یہ ہے کہ انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دے دیا جائے. ارشاد فرمایا میں آپ کو غسل دوں گا. ارشاد فرمایا جن ہاتھوں سے تم نے میرے سرکار کو قبر مبارک میں اتارا تھا اے انہی ہاتھوں سے مجھے بھی قبر میں اتار دینا. بالکل دیا. ارشاد فرمایا اور میں نے عائشہ صدیقہ سے بات کی, عائشہ سے, اور اسے اجازت ملی ہے کہ میں روزہ رسول میں دفنایا جاؤں, مگر اے علی مرتضیٰ آپ میری نماز جنازہ ہو جانے کے بعد میرے جنازے کو اٹھانا, میری میت کو اٹھانا اور لے جا کر رسول اللہ کے روزے کے باہر رکھ دینا. اے علی میں جانتا ہوں کہ آپ جب بات کریں گے تو میرے سرکار ضرور جواب عنایت فرمائیں گے. آپ ہی ہیں, آپ کو اگر حضور جواب نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ آپ جائیں میرے ڈولے کو حضور کے روزے کے باہر رکھیں. اب نہیں ماننے والے جو کہتے ہیں حضور نعوذ باللہ یا رسول اللہ تعالیٰ ان کی فکر ان کے پاس,
ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور پر موت نہیں آئی، ہمارا ایمان کیا موت آئی اور اس کے بعد اللہ نے ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی. ہمارا ایمان ہے اور اس پر ہمارے پاس ہزاروں دلائل ہیں، بغیر دلیل کے ہم ایمان تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور کو موت نہیں آئی. موت جس کو نہیں آتی وہ اللہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی، جو موت سے پاک ہے وہ اللہ ہے. میرے دوستو، کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں جو آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ اصول ہے. مگر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ موت کے بعد اللہ نے ایک زندگی اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما دی. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے جنازے کو لے جانا، میرے سرکار کے روضے کے باہر رکھ دینا. اس کے بعد عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا ابوبکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس کے بعد حضور کا جواب حاصل کرنا. حضرت مولا علی شریف اللہ نے اسی طرح کیا جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے کہا. جنازہ پڑھ لینے کے بعد لے جا کر روضے رسول کے باہر رکھا. رکھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حکم کیا ہے؟ حضور کے روضے اطہر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب. اے کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ ایک دوست کو دوسرے دوست کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. ادخلوا الحبیب الی الحبیب. عزیزان گرامی، اس طرح روضے رسول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کر دیے گئے. اور آج بھی کمال کیا ہے میرے دوستوں، جو حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، عزیزان گرامی، صدیق اکبر روز نہیں ہے کہ اگر حضور کی خدمت میں سلام پیش ہوتا ہے ان کے فوراً بعد اس ہستی پر دنیا سلام پیش کرتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے. عزیز دوستو، حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں کوئی سلام پیش نہیں کرتا، فاروق اعظم کی بارگاہ میں کوئی سلام پیش نہیں کرتا. ہمارا ایمان کیا؟ علماء اولیاء نے فرمایا جو ان کو سلام نہیں کرتے رسول اللہ اس کا سلام قبول نہیں فرمایا کرتے. رسول اللہ اس کا سلام اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے دونوں یاروں کی خدمت میں سلام پیش کر دیا کرتا ہے. عزیز دوستو، یہ حضرت ابوبکر صدیق کیا کیا سنایا جائے. انتقال سے پہلے خلیفہ بنانے کے لیے ارشاد فرمایا میں نے عمر کو خلیفہ منتخب کر دیا ہے. عزیز دوستو، ہنگامہ برپا ہو گیا. صحابہ کی بہت بڑی جماعت آئی، کہنے لگے وہ تو بڑے جلال والے ہیں، مر جائیں گے. اگر حضرت فاروق اعظم کو آپ خلیفہ بنا دیں گے، بات بات پر تلوار نکال لیتے ہیں، میں جینے دینا کسی اور کو بنا دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ کے صحابیوں، بات یہ ہے کہ عمر غصہ کرتے ہیں مگر عمر کا غصہ کبھی ذات کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوا کرتا ہے. حضرت عمر کا غصہ کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور تم جانتے ہو ایڈمنسٹریشن میں ایسا ہی بندہ چاہیے جو اسٹرکٹ ہو. ایڈمنسٹریشن کے لیے ایسے نرم بندہ ہوتا ہے جو لوگ پھر وہ ڈرتے نہیں اور پھر وہ نظام مسلوب نہیں ہوتا. نظام چلانے کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو پاورفل بھی ہو، پاور کا استعمال بھی کرنا چاہتا ہو اور جس کو جہاں ٹائپ کرنا ہے. اسی لیے حضرت فاروق اعظم خلیفہ ہوئے. عزیزان گرامی، جو بڑے سپہ سالار تھے جن کی وجہ سے مسلمان جنگ جیتتے تھے، ان میں سے ایک نام آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، خالد بن ولید. ان کو سیف اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تلوار. زبردست مالکے پر ہے. اچانک کہتا رہا فاروق اعظم کا آپ کو معزول کیا جاتا ہے، عمر بن ناس کو آپ کی جگہ پر مقرر کیا جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے سبوں جنگوں میں مسلمانوں کو کامیابی ملی. معزول کہتے ہیں میں نے کیا کیا، میرا جرم کیا ہے، میں کیسے معزول؟ کہنے لگے امیر المؤمنین کا آرڈر آ گیا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیٹر لیا. حضرت عمر بن ناس سے کہا تم فورس سنبھالو، میں جاتا ہوں عمر بن خطاب سے بات کرنے کے لیے. حاضر ہو گئے. کہنے لگے میرا گناہ کیا ہے، آپ نے اچانک مجھے معزول کر دیا. ارشاد فرمایا خالد، دنیا کا سمجھنا یہ ہے کہ جنگ تمہاری وجہ سے مسلمان فوج جیتتی ہے. میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو کامیابی خالد کی وجہ سے نہیں ملا کرتی، مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ملا کرتی. عزیزان گرامی، بہرحال اب حضرت فاروق اعظم پر آ جاؤں گا تو پھر ایک گھنٹہ درکار ہے. میں ان پر بالکل نہیں آتا، وہ ایک الگ ہستی ہے، وہ ایک شخصیت ہے، ان کے لیے پھر لمبی تقریر کی ضرورت ہے. بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کا انتخاب فرمایا. یہ بھی لاجواب. میرے دوستوں، کیا کیا نہیں کیا حضرت صدیق اکبر نے، کیا کیا ان کے کارنامے ہیں. عزیز دوستوں، آخری کارنامہ آپ اور ہم ابھی عشاء کی نماز میں پڑھی، نماز میں قرآن پڑھا گیا. قرآن کی ایک ترتیب ہے، کتاب کی شکل میں قرآن موجود ہے. میرے دوستوں، احسان کس کا ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں. حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے جنگ کے بوتا میں تقریباً 700 حافظ صحابہ انتقال کر گئے. حضرت صدیق اکبر نے کہا میں کیا کروں؟ ارشاد فرمایا کہ آپ اسی طرح آپ قرآن کو جمع نہیں کریں گے تو صحابہ ختم ہوتے جائیں گے اور پھر قرآن کو یاد رکھنے والے کم ہو جائیں گے. بڑے مسائل. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہنے لگے قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع کر دیا جائے.
حضرت صدیق اکبر نے کہا وہ کام میں کیسے کروں تو حضور نے بھی کیا، ارشاد فرمایا یہ کام آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ عزیز دوستو، حضرت زید کی نگرانی میں 6 صحابہ کی ٹیم بنائی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کتاب کی شکل میں، آپ بولتے کہ قرآن نہیں تھا، قرآن تھا۔ آپ جانتے ہیں ہرن کی چمڑے پر لکھا ہوا، ہڈیوں پر لکھا ہوا، پتوں پر لکھا ہوا، کپڑوں پر لکھا ہوا، جس کے پاس جو میسر آتا وہ لے کر حضور کی خدمت میں بیٹھ جاتا۔ پیپر تو کم تھا اس زمانے میں، پیپر کم تھا، چمڑوں پر، ہڈیوں پر، پتوں پر، الگ گھروں میں قرآن پھیلا ہوا تھا، کتابی شکل میں نہیں۔ قرآن نازل ہوتا، حضور فرماتے ان آیتوں کو بقرہ میں رکھو، فلاں آیتوں کے بعد رکھو، ان آیتوں کو نساء میں رکھو۔ یہ ترتیب بھی من اللہ تھی، رسول اللہ جو ترتیب دیتے جاتے تھے من اللہ تھی، ترتیب صحابہ کو یاد تھی، مگر کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ اس کو کتاب کی شکل میں جس نے جمع فرمایا اس ہستی کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ ایک نام آپ کے ذہن میں آئے گا، جامع القرآن ذی النورین والبرہان، سیدنا عثمان بن عفان۔ آپ لوگ خطبے میں سنا کرتے ہیں عثمان بن عفان کو جامع القرآن کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں کہتے۔ وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ وجہ میں ان کی خدمت میں کر دیتا ہوں۔ قرآن کو جمع فرما دیا حضرت ابوبکر صدیق نے، جمع کر کے اس کو اپنے پاس رکھا۔ ان کا وصال ہو گیا تو خلیفہ کے پاس وہ چلا گیا، حضرت فاروق اعظم کے پاس۔ حضرت فاروق اعظم شریک ہونے لگے تو انہوں نے اپنا نسخہ اٹھا کر اپنی بیٹی اور رسول اللہ کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ ارشاد فرمایا آپ اس کی حفاظت کریں، بڑی دولت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، قرآن کتابی شکل میں میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ حضرت حفصہ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کیا، اب جب دیکھا کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، لوگ الگ الگ قرأتوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی نے اس کاپی کو منگوایا اور منگوا کر اس کی 6 کاپیاں بنائیں، اور 6 گورنر اس زمانے میں پائے جاتے تھے، 6 علاقوں میں اس کو بھیجا، اور پھر اس قرآن مجید کے اصل نسخے کو امپلیمنٹ کیا پوری دنیا میں، اور فرمایا جو جو نسخے ہیں ان سارے نسخوں کو ختم کر دیا جائے، اب میں اس نسخے کو چلاؤں گا جس نسخے کو ابوبکر صدیق نے جمع فرمایا ہے۔ تو چونکہ پھیلایا انہوں نے ہے تو انہیں کے نام کے ساتھ جامع القرآن چل پڑا ہے، مگر اصل جامع القرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ بہرحال میرے دوستوں یہ بہت سی باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوئی، 5-10 منٹ مجھے دے دیجیے۔ عزیز دوستوں یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں حضور کے بڑے عاشق، حضور کے عشق کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں آل رسول کے لیے بھی بڑی محبت پائی جاتی تھی۔ عزیز دوستوں یہ دنیا کا اصول ہے، آپ دنیا کے بھی مریدوں کو دیکھ لیں، ہوتا کیا ہے جو مرید ہوتا ہے اس کو پیر سے بھی پیار ہوتا ہے، پیر کے سارے گھرانے سے بھی پیار ہوتا ہے۔ عزیزان کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خاص صحابی، حضور کے انتہائی محبوب صحابی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پکے سچے وفادار، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ کو محبت، انہی محبتوں کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے بڑی محبت تھی، خاندان رسول سے ان کو بڑا لگاؤ تھا، اطاعت رسول سے ان کو بڑا پیار تھا۔ عزیز دوستو خاندان رسول میں کون بچے ہوئے تھے اس وقت؟ حضور کے آپ جانتے ہیں 7 اولادیں حضور کی، آپ لوگ سارے کے سارے جانتے ہیں، 4 بیٹیاں، زینب، آپ جانتے ہیں رقیہ، ام کلثوم، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ اور عزیز دوستو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے، ایک عبداللہ، ایک قاسم، انہیں کو تلقیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ عبداللہ ہے، قاسم ہے، تلقیب ہے، طاہر ہے، ابراہیم ہے، 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹے نہیں، عبداللہ اور قاسم، انہی کے 2 نام ہیں، تلقیب اور طاہر۔ ایک ہستی کے کیا 2 نام ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ابو بکر بھی نام ہے، صدیق بھی نام ہے، عمر بھی نام ہے، اسی طرح فاروق بھی نام ہے، عثمان بھی نام ہے، غنی بھی نام ہے، علی بھی نام ہے، حیدر بھی نام ہے، عزیز دوستو فاطمہ بھی نام ہے، بتول بھی نام ہے۔ فاطمہ بھی کہیں تو سیدہ کی طرف دھیان جاتا ہے، بتول کہیں تو سیدہ کی طرف ذہن جاتا ہے، زہرا کہیں تو بھی ذہن سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جاتا ہے، حسن بھی کہیں تو امام حسن ہے، شبر کہیں تو امام حسن ہے، حسین کہیں تو امام حسین ہے، شبیر کہیں تو امام حسین ہے۔ بہرحال ایک ہستی کے 2 نام ہو سکتے ہیں۔ میں تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ بہرحال عزیزان کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں آپ کی خدمت پیش کر رہا تھا، بس بہرحال بڑے لمبے چوڑے باتوں میں گئے بغیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیپٹر میں تیزی سے سمیٹ رہا ہوں۔ عزیز دوستو اہل بیت سے ان کو بڑی محبت، اہل بیت سے ان کو بڑا لگاؤ، اہل بیت سے ان کو خاص نسبت، سیدہ کائنات خاتون جنت سے ان کو لگاؤ، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم سے ان کو بڑی عقیدت کیسے نہ ہو۔ میرے دوستوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس کو رسول سے پیار ہو اس کو خاندان رسول سے بھی پیار ہوگا، اس کو اطاعت رسول سے بھی پیار ہوگا۔ میرے دوستوں 2 مثالیں میں آپ کی خدمت
بس کرتا ہوں تیزی سے باتیں ختم. ایسی دوستوں پہلی مثال آپ دیکھیں خاندان رسول سے ان کا کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے ہیں. مسجد نبوی کھچاکھچ بھری ہوئی ہے. حضرت مولا کائنات علی کے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم تشریف لائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کی 7 اولادیں. یہ بات میں عرض کر رہا تھا ناموں میں چلا گیا, میں ناموں کے الجھن میں خود رچ گیا. ایسی دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا حضور کی 7 اولادوں کے نام آپ لوگوں کو یاد ہو گئے الحمدللہ. بیٹیاں کون کون ہیں؟ زینب, رقیہ, ام کلثوم, بی بی فاطمہ. صاحبزادے کون کون ہیں؟ عبداللہ, قاسم, ابراہیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحبزادے کا نام اپنے بابا عبداللہ کے نام پر رکھا اور ایک نام رکھا اپنے دادا حضرت ابراہیم کے نام پر. اس سے پتہ کیا چل رہا ہے آج کل جو نئے نئے ناموں کا فیشن پڑ گیا ہے. نام ہم دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں پرانا ہو گیا نیا دیجیے, کیا آسمان سے اترے کے نام. عزیز دوستوں اتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ لوگ عجیب عجیب نام اپنے بچیوں کے نیہا, نشا, یہ کیا نام ہے, یہ نیہا کہاں سے آ گئی مسلمانوں میں, یہ نشا کہاں سے آ گئی. عزیز دوستوں ایک شوق ہو گیا ہے نئے نئے نام رکھنے کا. ابراہیم, حضرت ابراہیم کا نام ابراہیم اچھا ہے مسلمانوں میں. ابراہیم بھی نام ہے, اب پایا یہ تو اچھے نام ہے. اس سے بھیانک نام ہے جو سیریوں میں نام چل رہے ہیں ان اپنے بچوں کے لوگ نام رکھنے کے لیے کیا ہے خطرناک ٹرینڈ ہے. اس ٹرینڈ کو توڑیے. نام نیا ہونا ضروری نہیں ہے, برکت والا ہونا ضروری ہے. نئے نام کے شوق کرنا اچھی بات ہے. نئے آپ بول رہے ہو عربی نام دیجیے, ہندی نام کہاں سے دیں گے بھائی. اور کر کیا رہے ہیں انٹرنیٹ سے نام نکال رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ان کے نام, ناموں کے نمبر, ناموں کے الٹے پلٹے. انٹرنیٹ ہے جو چاہے بندہ جو چاہے ڈال سکتا ہے. عزیز دوستوں عجیب عجیب نام. اور حیرت سے بات کیا ہے مردوں کے نام عورتوں کو, عورتوں کے نام مردوں کو. یہ بھی چل رہا ہے قصہ. عربی آتی جاتی کچھ بھی نہیں, اب وہ رکھ دیتے ہیں اٹھا کر جو نام سمجھ میں آ جاتا ہے. عزیز دوستوں نام رکھنے سے پہلے علماء سے, مشائخ سے کنسلٹ کر کے, کانٹیکٹ کر کے, نام پوچھ کر, اور وہ جب نام دیں اس پر بحث نہیں. نام انہوں نے نکالا ہے آپ کے لیے تو کوئی نہ کوئی برکت والا نام ہی انہوں نے سوچا ہوگا. برکت والا پہلے دیکھا جاتا تھا. ایک گھر میں آپ کو غیر صدا ہوگی رابعہ. کیا ہے رابعہ؟ عزیزہ نے کہا فاطمہ اولا, فاطمہ ثانیہ, فاطمہ ثالثہ, فاطمہ رابعہ. ایک گھر میں 4 5 فاطمہ. عزیز دوستو ہماری جماعت سے تعلق نہیں رکھتے مگر لکھنؤ میں ہے بہت بڑے عالم کا نام کیا ہے, ان کے بابا نے نام کیسے رکھے؟ محمد الاول, محمد الثانی, محمد الثالث, محمد الرابع, محمد الخامس. پہلا محمد, دوسرا محمد, تیسرا محمد, چوتھا محمد, پانچواں محمد. بھائی نام کوئی اور نہیں ہے. انہوں نے کہا نام تو بہت ہے مگر اتنا پیارا کوئی اور نام نہیں ہے. نام تو بہت ہے مگر ایسا کوئی نام نہیں ہے. میرے دوستو آج کل سسٹم کیا ہے نئے نئے نام. میرے دوستو موضوع سے میں کہاں لے کر چلا جا رہا ہوں اور آپ کو, اور آپ بھی اتنے شریف سے میرے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ موضوع سے بہت دور نکل گیا میں, یہ بات ضمن نکل گئی تو میں آپ کو لے کر چل پڑا. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی اہل بیت میں سے 7 حضور کی اولادیں 6 انتخاب کر گئی. اب ایک بچی تھی مرکز عقیدت, کل صحابہ کی مرکز عقیدت, اس ہستی کو بی بی فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ محبت کرتے تھے اس خاندان سے. اس خاندان سے اگر کوئی بولے آپ ان کی بات میں جائیں, اگر کوئی بدماش ہو کر بولے حضرت ابوبکر صدیق بی بی فاطمہ سے محبت نہیں کرتے تھے, آپ بولے تو جھوٹا ہے. اگر وہ کوئی کتاب کا حوالہ پیش کرے آپ بولے وہ کتاب جھوٹی ہے. اگر کوئی بولے فلاں عالم نے لکھا ہے آپ بولے وہ عالم جھوٹا ہے. آپ سے اگر کوئی بولے آپ سب کو جھوٹا بولتے جا رہے ہیں, قصہ کیا ہے؟ آپ بولے سب جھوٹے ہو سکتے ہیں, مصطفیٰ کا صدیق جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر ان کی طرف کوئی بے وفائی کی نسبت کرے وہ جھوٹا, اس کا علم جھوٹا, اس کی کتاب جھوٹی, اس کی فکر جھوٹ پر مبنی. ہم حضرت ابوبکر صدیق کو اگر کوئی بے وفا بولے ہم کتابوں کو تو جھٹلا سکتے ہیں, صدیق کی وفا کو نہیں جھٹلا سکتے. ہمارے پاس کوئی دلیل کی ضرورت نہیں, ہمارا ایمان بولتا ہے کہ صدیق مصطفیٰ کے گھرانے کے وفادار ہیں. عزیزان نے کہا اگر وہ وفا نہیں کریں گے تو پھر وفا کون کرے گا, اگر وہ پیار نہیں کریں گے تو پھر پیار کون کرے گا. عزیز دوستو ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ خاندان رسول پر قربان ہونا ہمیں کسی اور نے نہیں سکھلایا, صدیق اکبر نے سکھلایا ہے. میرے دوستو یہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یا یہ بتلانا کہ نعوذ باللہ صدیق اکبر کی بات کے دل میں اطاعت رسول کے لیے ادب نہیں تھا. میرے دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا 1400 سال کے بعد ہمارے آپ کے دل میں ادب پیدا ہو گیا خاندان رسول کا, اور جو حضور کی صحبت میں بیٹھے اس کو ادب میسر نہیں آیا. کون حضور سے زیادہ قریب ہے؟
میرے دوستوں 1400 سال بعد پیدا ہونے والا حضور سے زیادہ قریب ہے یا حضور کا جلوہ دیکھنے والا زیادہ قریب ہے؟ حضور جس کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمائے، اگر وہ پیار نہ کرے تو پھر پیار کون کرے؟ میرے دوستوں پوری دنیا کے سارے مسلمان اکٹھا ہو کر آپ کو بولے صدیق اکبر اعلی رسول سے پیار نہیں کرتے، آپ بولے تم تمام کے تمام جھوٹے ہو، میرے صدیق سچے ہیں۔ عزیز دوستوں حضرت صدیق اکبر کو بڑی محبت بڑھا دیا۔ میں دو مثال اس کی دیتا ہوں، پھر میں اپنی بات سے بڑھ لیتا ہوں۔ پہلی مثال کیا؟ رسول اللہ کی مجلس صحیح ہے میرے دوستوں، وقت ہوا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا تھا لوگوں کا آپ لوگ مسجد میں عزیز دوستوں گیدرنگ بڑی ہو تو انسان بیٹھ سکتا ہے، گیدرنگ چھوٹی ہو تو پھر شیطان بھرملاتا ہے، اب اٹھو جب اٹھو اب جاؤ جب جاؤ، حافظ صاحب جا کر دور بیٹھ گئے، اب 5 منٹ میں نکلوں گا۔ عزیز دوستوں اگر تشریف فرمائیں وہ پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ پیچھے جا کر بیٹھے، آہستہ نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مولانا ممتاز شریف صاحب پھر بھی تشریف فرمائے، آپ کے اخلاق عالیہ، یہ انسان کا ذہن ہوتا ہے، دل ہوتا ہے کم لوگ ہیں آہستہ نکل جائیں ہم۔ میں آپ لوگوں کے کارنامے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا کمال ہوتا ہے ایسا بیٹھنے میں، بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے، کم لوگ ہو تو تقریر کرنا، چونکہ شیطان بار بار لگاتا رہتا ہے آہستہ نکل جائیے، اب تھوڑے ایک آدھ کے نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو بہرحال آپ بیٹھے رہے، میں نہیں چاہتا تھا اتنی لمبی کرنا، دو مثالیں دیتا ہوں، بات ختم۔ حضرت صدیق اکبر کو اہل بیت سے کتنا پیار، رسول اللہ تشریف فرما ہے، مسجد کھچا کر بھری ہوئی ہے، حضور کے صحابہ سے حضرت علی شیر خدا تشریف لائے۔ مسجدوں میں طریقہ یہی ہوتا ہے، جو بیچ کی شخصیت مرکزی جو شخصیت ہوتی ہے وہ قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھتی ہے، جو مسجد میں اور مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے۔ رسول اللہ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما، سارے صحابہ بنے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق حضور کے بالکل پاس بیٹھے ہوئے، اب تشریف لائے حضرت مولا علی اور بھی ادب کرنے والے رسول اللہ کے مجلس کا، ایسے لوگوں کو میں پھلان کر آگے بڑھوں، حضرت علی شیر الطحا پڑھ کر دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے، رسول اللہ کلام کر رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، مگر بار بار نظریں پلٹ پلٹ کر مولا علی کے چہرے پر جا رہی ہیں۔ میرا علی کھڑا ہے، حضور بہت چاہتے ہیں مولا علی، بے پناہ محبت، میرا علی کھڑا ہے، حضور کی بار بار نظریں مولا علی کی طرف، مگر بات حضور نے نہیں روکی، اور جو پہلے آگے ان کا حق ہے، حضور پاک علیہ السلام کے پاس فرق نہیں تھا، تم پیچھے جاؤ تم آگے، حضور نہیں بولتے تھے اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ کی مجلس سے جو بیٹھ گیا سو بیٹھ گیا، حضور کچھ نہیں بولے، کلام کر رہے ہیں مگر بار بار نگاہ مولا علی کی طرف جا رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی نگاہ اٹھی ہوئی، جب حضرت صدیق اکبر نے محسوس کی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا رسول اللہ مولا علی کھڑے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں مولا علی کو بلا لوں، ارشاد فرمایا بلا لوں، راستہ بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بازو رکھ کر رسول اللہ کے بالکل پاس حضرت مولا علی شیر خدا کو بٹھا دیا، بٹھانے کے بعد حضور نے تاریخ جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ سنتے رہے، حضور نے فرمایا لوگوں مرتبے والے ہی مرتبے والوں کو پہچانتے ہیں۔ عزیز حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا شان والے ہی شان والوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ عزیز اس میں سے پتا کیا چل رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق شان والے ہیں، اسی لیے مولا علی کی شان کو پہچانتے ہیں۔ عزیز دوستو حضرت ابوبکر صدیق کو اگر پیار نہ ہوتا خاندان رسول سے تو کہتے کھڑے نہیں تھی، مگر ان کو پیار تھا۔ آپ بولیں گے ایک طرف حسن ہے ایک طرف داماد ہے، دونوں خاندان والے نہیں ہیں۔ عزیز علی کا مطلب دونوں خاندان کے باہر ہیں۔ خاندان کا انسان کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے، پوتا ہوتا ہے، نواسا ہوتا ہے، خاندان کا حصہ۔ نہ حسن خاندان کا حصہ ہوتا ہے نہ داماد خاندان کا حصہ ہوتا ہے۔ داماد کرتا کیا ہے؟ بیٹی کو بھی اپنے خاندان کا بنا لیتا ہے۔ کبھی داماد گھر میں داخل نہیں ہو جاتا، بیٹی کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اگر عزیز علی کا مطلب اس کائنات میں مولا علی کے ایسے داماد ہیں کہ وہ سکینہ کائنات کو انہوں نے اپنا گھر والا نہیں بنایا، سکینہ کائنات کی وجہ سے وہ خود رسول اللہ کے گھر والے بن گئے۔ عزیز دوستو اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی کملی پھیلائی، اور آپ ترمذی کی حدیث مبارک ہے رسول اللہ علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی، اے میرے مصطفیٰ اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے اور ان کو خوب پاک اور صاف کر دے۔ رسول اللہ علیہ السلام اس موقع پر 4 ہستیوں کو بلایا، ارشاد فرمایا جاؤ علی فاطمہ حسن اور حسین کو بلا لاؤ۔ 4 ہستیاں آئیں، رسول اللہ نے اپنی کملی پھیلائی، چاروں کو اپنی کملی میں لے لیا۔ ایک کملی کے نیچے 5 لوگ تھے، اللہ کے حبیب نے اپنے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ارشاد فرمایا اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے۔ عزیز دوستو حضرت علی شیر خدا کو رسول اللہ نے اپنے گھر کا حصہ بنایا، اور جب وہ گھر کا حصہ بن گئے صدیق اکبر نے کہا اب تو مجھے مولا علی سے بہت پیار ہو گیا، یوں تو پہلے سے پیار تھا مگر پھر پیار میں اور اضافہ ہو گیا کہ اب یہ مصطفیٰ کے گھر کے باہر نہیں رہے، رسول اللہ کی کمری کے اندر والے ہو گئے ہیں۔ عزیز دوستو
کی نسبت کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ پیار تھا، بے پناہ محبت تھی، بے پناہ کرام تھا اس خاندان کا، اور کیسے نہ ہو۔ میرے دوستوں سے کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، رسول بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے بولنے میں، میں نے چلنے میں، میں نے ہنسنے میں، میں نے بیٹھنے میں کسی کو رسول اللہ کی کاپی اگر دیکھا ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فاطمہ بولتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصطفیٰ بول رہے ہیں، فاطمہ مسکراتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم مسکرا رہے ہیں، فاطمہ الزہرا بیٹھتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ بیٹھ رہے ہیں، فاطمہ چلتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ چل رہے ہیں۔ بہرحال عزیزان کرام قدر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندان رسول سے بڑا پیار، بڑی محبت، بڑا اکرام، بڑا احترام۔ آج کی تقریر کا خلاصہ کیا ہے؟ ہماری خوش نصیبی ہے کہ میرے دوستوں، میں کھلے لفظوں میں بول دیتا ہوں، میرے دوستوں امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک امت کا طبقہ رافضی ہو گیا، ایک امت کا طبقہ خارجی ہو گیا۔ رافضی اس کو کہتے ہیں، رافضی اس کو کہتے ہیں جس کو حضور کے خاندان سے پیار ہوتا ہے مگر حضور کے اصحاب سے نفرت ہوتی ہے، اس کو رافضی کہتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ خارجی ہوتا ہے۔ خارجی کون ہوتے ہیں؟ جس کو حضور کے صحابہ سے تو پیار ہوتا ہے مگر حضور کے خاندان سے پیار نہیں ہوتا۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو حضور کے صحابہ سے بھی پیار ہوتا ہے، حضور کے خاندان سے بھی پیار ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مقدس جماعت میں پیدا فرمایا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں دوستو ذمہ داری اس کے بعد کروں، حضور کو جانا، یہ صدیق اکبر کی سنت، رسول اللہ کی اتباع، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سنت، رسول اللہ کی وفا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سنت۔ آپ بس اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، 2 منٹ مجھے دے دیں، بات ختم۔ عزیز دوستو، ہماری زندگیاں سنت کے خلاف گزر رہی ہیں۔ آج اس مبارک بزم میں ہمیں تہیہ کرنا ہے کہ حضور کی سنتوں کو اپنائیں گے۔ رسول اللہ کی سنتوں میں سے 2-3 سنتیں تیزی سے عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، حضور کی ایک سنت، زندگی بھر کی سنت میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کبھی فجر کے وقت نہیں سوئے پوری زندگی میں۔ حضور کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ رات جلد سونا، صبح جلد جاگنا، یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ حیدرآباد میں یہ سنت دم توڑ رہی ہے۔ عزیز دوستو، عقل مند مطلوب بھی بے وجہ رات کے 12 بجے تک، 12 بجے شریف ہوئے، 12 بجے تو بہت شریف بندہ ہے جو سو رہا ہے۔ عزیز رات کے 1 بجے تک، 2 بجے تک، اور بعض لوگ تو 3 بجے، 3:30 بجے تک بھی جاگتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایک سنت میں جانتے ہیں کی جو حیدرآباد میں جو سنت مٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، حضور نے فرمایا جب میں سنت کوئی ختم ہو رہی ہے اور کوئی بندہ اس سنت کو زندہ کر دے تو اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ عزیزان، آپ کی میری ذمہ داری کیا ہے؟ بالخصوص حیدرآباد میں کہ ہم رات کی میٹنگز کم کریں، رات کی محفلیں کم کریں، اور عزیز دوستو رات کا فون دیکھنا کم کریں، رات کی بیٹھکیں کم کریں۔ رات میں 10 بجے نکلنا کوئی کئی روز اس وقت کھانے کی پلاننگ کے ساتھ۔ عزیزان گرامی قدر، اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوگ رواں دوا ہیں، اچھے اچھے ہوٹلوں کی طرف۔ عزیز دوستو، کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں، رات میں بے پناہ کھاتے ہیں، اس کا پیٹ بھی نکل جاتا ہے اور پھر بی پی کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، اچھی بیماریوں میں ہمارا حیدرآباد مبتلا ہو رہا ہے۔ ریزن یہی ہے کہ حضور کی سنت کے خلاف جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زندگی پر حضور کی پیروی کی۔ اہل اللہ جتنے رہے انہوں نے رسول اللہ کی سنتوں کو اپنایا۔ سید کائنات مولا علی شیر خدا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، پوری دنیا کے سارے صوفیہ آرام فرماتے ہیں رات کے پہلے حصے میں اور جاگتے ہیں رات کے دوسرے حصے میں۔ ہمارے پاس کسی تقسیم ہے، رات کے دوسرے تیسرے حصے میں سوتے ہیں، پھر دن نکلنے تک سوتے ہی رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سے طبیعت خراب، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نماز فجر کی ادا کرنا امام صاحب کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ کوئی آئے نہیں آئے، 2-4 بوڑھے لوگ۔ عزیز دوستوں، یہ ٹرینڈ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایک سنت پر بھی اگر آپ واقعی غور کر لیں تو شاید آپ عزیزان گرامی قدر آپ دیکھیں گے کہ چہرے کھل اٹھیں گے، پھر سے بیماریاں ختم ہوں گی پھر سے۔ اور حیدرآباد جو ہم بنا ہوا ڈائبٹیز کا، پوری دنیا میں ہندوستان ڈائبٹیز کا مرکز، اور ہندوستان میں حیدرآباد سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے ڈائبٹیز کا۔ ریزن کیا ہے؟
راتوں میں بے وجہ جاگنا. اگر کسی بچے سے آپ گزرس ہو جاؤ دشمن کی نگاہ سے آپ کو دیکھے گا یہ میرے دشمن ہے میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں سنت ہی سہنا. عزیز دوستوں مسلمان اس کو کہتے ہیں جو حضور کی سنت اپنائے. عزیزان گرامی قدر آج کی اس مبارک مجلس میں آپ بیٹھے ہیں سیکولر کائنات کا سب میں زیادہ نہیں کرتا میں جانتا ہوں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ پریشانی ہوں گے زیادہ ہونا چاہیے تھا. اگر عزیز دوستوں وقت کے اندر گنجائش میں ایک سنت آپ کی خدمت میں نظر کی کہ اس سنت کو آپ اپنانے کی کوشش کریں تعلیم کریں. اور میرے دوستوں یہ کوئی ڈیفیکلٹ کام نہیں تھوڑا سا دعوتوں میں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. حیدرآباد میں بہت بڑے عالم گزرے پچھلے سال ایک سال ہوا حضرت انتظار میں ڈاکٹر حمید الدین شرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے حضرت کو دیکھا. میری ملاقات تھی حضرت سے 2-4 مرتبہ حضرت سے میری ملاقات ہوئی شادیوں میں. جب بھی تشریف لاتے حضرت بہت کم ایسا ہوتا کہ کھانا کھاتے. ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا حضرت آپ آتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں چلے جاتے ہیں کھانے پر کیوں نہیں بیٹھتے. ارشاد فرمایا بادشاہ اگر میں رات کا کھانا کھاتے رہوں پھر میری فجر بھی خطرے میں تہجد بھی خطرے میں کام بھی خطرے میں اور میری صحت بھی خطرے میں. میں نے پوچھا حضرت پھر آپ پڑھتے کیا ہے. ارشاد فرمایا بادشاہ میں کھانا کھا لیتا ہوں مغرب کے فوری بعد اور رات میں اس واسطے آتا ہوں میں لوگوں کو مبارکباد دینے کے لیے کہ یہ مسلمان حق ہے کہ مبارکباد دی جائے. عزیز دوستوں اگر واقعی کھانا کا ارادہ بھی ہے پہلے دسترخوان پر کھانا کھائیں جلد سے جلد نکلے اور رات میں جلدی آرام کریں اور اس ارادے کے ساتھ کریں کہ میرے سرکار کی سنت ہے. آپ دیکھیں گے کہ فجر کی نماز اگر آپ پڑھ لیں مسجد میں قرآن کی تلاوت کر لیں درود و سلام. ہمارے بزرگ بیٹھے حضرت شفیع صاحب تشریف فرمائے حضرت زاہد صاحب تشریف فرمائے ہمارے صدر صاحب تشریف فرمائے ہمارے ادھر حضرت بیٹھے ادھر حضرت بزرگوں سے حضرت پیچھے بیٹھے اپنے بزرگوں سے تقریر ختم ہو جانے کے بعد پوچھ لیجیے گا 50 سال پہلے کا حیدرآباد کیسا تھا. یہ لوگ آپ کو بتائیں گے 50 سال پہلے کا حیدرآباد ایسا تھا کہ ہر گھر میں فجر کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. ہر گھر میں بوڑھیاں بچیاں بچے مرد سارے کے سارے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. وجہ کیا تھی وہ ان لوگوں نے حضور کی سنت کو اپنی زندگی میں اہمیت دی تھی. آج کی اس مبارک مجلس میں آپ اس بات کا تہیہ کیجیے میرے دوستوں عقل آ جانا ضروری ہے ورنہ پھر نقصان حضور کی سنت چھوڑنے والا حضور کا کوئی نقصان نہیں کرتا خود اپنا نقصان کر لیا کرتا ہے. عزیز دوستوں حضور کی سنت چھوڑ دینے والا رسول اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا. اسے سنت پر آپ اگر واقعی اہمیت دیں رات میں جلد سجائے طریقہ کیا ہے میں آپ کی خدمت پیش کروں کھانا عشاء سے پہلے کھا لیجیے اور عزیزان امام خضر عشاء کے بعد میٹنگز ملاقاتیں بیٹھکیں دعوتیں مجلسیں برخاست کیجیے. کوشش کیجیے کہ مغرب کے بعد سارے کام کاج ہو جائیں. دینی مجلس کا بولا ہے الگ حصہ ہے. ہمارے پاس جلسے بھی ہوتے ہیں رات میں 2-3 بجے تک جلسے. عام جلسے میں نے دیکھے ہیں جلسے کا سب سے بڑا اثر کیا ہوتا ہے رات میں 2 بجے تک ہنگامہ چیخ پکار فجر سب کی گول ناطقہ کی بھی گول خطیب صاحب کی بھی گول امام صاحب کی بھی گول. عزیز دوستوں سب مل کر ایک ساتھ یہ ہوتا ہے جلسوں کا ہمارا افیکٹ. عزیز دوستوں ڈسپلن میں لانے کی ضرورت ہے لائف کو تبھی جا کر پھر سے حیدرآباد میں حالات بحال ہوں گے ورنہ ڈائبٹیز کا ہی مرکز نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں 28 سالہ نوجوان 25 سالہ نوجوان سے ملاقات کر رہے ہیں میرے اپنے ملنے والے. ایک سال کے نوجوان نے مجھ سے کہا کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور غور ہو رہا ہے نوجوان. میں نے ان سے کہا بھائی کریں تو کیا کریں آئیے آپ دعا پڑھتا ہوں. میں دعا پڑھ کر دعا پڑھ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک مرتبہ دعا 2 مرتبہ دعا. میں نے کہا یہ قصہ دعا کرنی ہے آپ ایک میری بات مانیں. انہوں نے کہا کیا کرنا ہے. میں نے ان سے کہا فوری جائیں شوگر کا ٹیسٹ کروائیں. میں دبلا پتلا ہوں میں کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بھائی آپ کی غلط فہمی ہے آپ مجھے اپنا روٹین بیان کریں. سوتے کریں 3-4 بجے سوتا ہوں اٹھتے کریں 11 بجے اٹھتا ہوں. میں نے کہا خدا کے واسطے ذرا جا کر ٹیسٹ کروائیے. عزیز دوستوں حیدرآباد کی علاقے کی بات سنا وہ گئے پہلے تو ایک مہینہ تو گھبراہٹ رات میں دہشت ہو رہی ہے. میں سمجھ گیا سمرس ہوئی جا کر انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو 400 کے قریب ہوئی شوگر تھی. عزیز دوستوں پھر وہ دوا پر بچا کیا ہے دبلا پتلا نوجوان بچا کیا ہے راتوں میں جاگنا. بہت سے نوجوان کہتے ہیں 11 بجے تک نیند لے لیتا ہوں میں 1 بجے تک نیند لے لیتا ہوں. عزیز دوستوں آپ نے 1 بجے تک نیند 4 بجے تک نیند لے لی تھی پورا دن سوتے رہیے مگر رات کی نیند کا جواب نہیں مل سکتا. یہ سنت مبارکہ پر ایسی 50 سنتیں ہیں. میں آپ کو بتلاؤں اگر میں بتلاتا بیٹھوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. ہر سنت حضور کی ایسی ہے جس میں زندگی ہے. ہر سنت حضور کی ایسی ہے جس میں حیات ہے. ہر سنت حضور کی ایسی ہے جس میں شفا ہے. ہر سنت حضور کی ایسی ہے جس میں زندگی ہے. عزیز دوستو رسول اللہ ہماری پرابلم کیا ہے ہم مختلف لوگوں کے میڈیکل بیانات سننا چاہتے ہیں. اطباء کو کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں قیامت تک ہمیں زندہ رہنے کے لیے رسول اللہ کی زندگی کافی ہے. عزیزان گرامی حضور کی زندگی ایسی ہے کہ اگر حضور کو دیکھنے
حضور کو جانے، حضور پر قربان ہو جائیں تو پھر کسی اور کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں دل کی عطا گہرائیوں سے جملہ بزرگوں کا تشریف میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص ریتی کی مسجد کے ہمارے 2 بزرگ تشریف لائے، بڑی محبت مجھ سے فرماتے ہیں، بزرگوں کے اخلاق ہیں، ان لوگوں کو علم کی دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار ہم کو تو نے مسلک کیا، اہل سنت و جماعت پیدا فرمایا مولا، اسی پاکیزہ مسلک پر ہمیں موت عطا فرما، اے اللہ ہم کو رافضیت سے بچا، اے پروردگار ہم کو خارجیت سے بچا، اے اللہ رسول اللہ کے صحابہ کے بغض سے بچا، رسول اللہ کی عزت کے بغض سے بچا، اے اللہ ہم کو اصحاب رسول کا وفادار بنا، آل رسول کا وفادار بنا، اے اللہ آل نبی اولاد علی کی دنیا اور آخرت میں غلامی نصیب فرما، اے اللہ آل نبی اولاد علی کی دنیا اور آخرت میں غلامی نصیب فرما، اے پاک پروردگار آل نبی اولاد علی کی ہمیں دنیا اور آخرت میں غلامی نصیب فرما، اے پروردگار ہم تمام کو جنت پاک کا فیض نصیب فرما، اے پروردگار حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیا کا صدقہ ہماری بچیوں کو نصیب فرما، ان کے پردے کا صدقہ ہماری بیٹیوں کو نصیب فرما، اے پروردگار ان کے سجدوں کا ذوق ہماری بچیوں کو نصیب فرما، اے اللہ ہماری امت کی بیٹیوں کو پاکیزہ کردار عطا فرما، اے پروردگار پردے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار جتنے مرد حضرات اس وقت مسجد میں موجود ہیں مولا، ہم تمام کو حضرت صدیق اکبر کے جذبے وفا کا صدقہ عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو رسول اللہ کے در کا وفادار بنا، اے اللہ حضور کے در کا وفادار بنا، اے اللہ دنیا کی کسی خطے میں ہم رہیں حضور کے در کے وفادار بن کر رہیں، اے اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں کے صدقے کو وفا عطا فرما، حضور کی جو محبت ہے ان کے قلب کو نصیب ہوئی تھی مولا، ان محبتوں کا صدقہ ہماری جھولیوں میں ڈال، اے اللہ رسول اللہ کا جیسا ادب تو صدیق اکبر کو دیا تھا مولا، اس ادب کی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے، اے اللہ ہم کو بھی حضور کا ادب نصیب فرما، حضور کا احترام نصیب فرما، حضور کی محبت نصیب فرما، اور اے پروردگار رسول اللہ کی انکنڈیشنل اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما، حضور کی سنتوں کو بنانے والا بنا، حضور کی ہر سنت کو سمجھنے والا بنا، حضور پاک علیہ السلام کی ملتی ہوئی سنتوں کو بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ روزانہ فجر کے لمحات میں تیری بارگاہ میں حاضری نصیب فرما، اے اللہ روزانہ تیرے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، اے پروردگار رمضان المبارک کی عادت آمد ہے مولا، رجب اور شعبان میں مولا ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ رجب میں شعبان میں ہم تمام کو رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ مولا ہمیں پھر سے رمضان عطا فرما دے، اے اللہ پھر سے رمضان عطا فرما دے، اے پروردگار صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان عطا فرما، اور اے اللہ رمضان میں اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی خوب تلاوت کی توفیق عطا فرما، خوب سماعت کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار جتنے مسلمان مدینہ پاک کی حاضری کو تڑپ رہے ہیں مولا، صدیق اکبر کے صدقے ہم تمام کو جلد سے جلد مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کے طفیل ہم تمام کو جلد سے جلد مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ کہنے سننے میں کوئی خطا ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما دے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد